اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی اصل شہرت کیا ہے، کیا وہ اس کے شہر ہیں، کیا وہ اس کی فوج ہے یا اس کے پہاڑ؟ نہیں، پاکستان کی اصل زندگی ایک دریا میں بہتی ہے، لیکن یہ دریا ہر کسی کے لیے ایک سا نہیں۔ مشہور ادیب اور سیاح مستنصر حسین تارڑ اسے اپنے سفرناموں میں شیر دریا کہتے ہیں، طاقت، وحشت اور جلال کی علامت۔ اور سندھ کی دھرتی کے لوگ اسی دریا کو محبت، تاریخ اور تہذیب کے ساتھ سندھو دریا پکارتے ہیں، ایک ایسا رشتہ جو نسلوں سے نبھایا جا رہا ہے۔ دو نام، دو جذبے، لیکن دریا ایک ہی، وہ دریا جو نہ صرف ہمیں پانی دیتا ہے بلکہ ہمیں پہچان دیتا ہے، وہ دریا جس نے تہذیبیں پیدا کی، بادشاہتیں بسائیں، جنگیں جتوائیں اور سیلابوں میں سب کچھ بہا لے گیا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دریائے سندھ کی، وہ دریا جس نے پاکستان کو بنایا اور جو ایک دن پاکستان کو مٹا بھی سکتا ہے۔ دریائے سندھ کہیں پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا، اس کی پیدائش ہوتی ہے چین کے تبت کے منجمد پہاڑوں میں، تقریباً 5500 میٹر کی بلندی پر، جہاں برف کبھی مکمل نہیں پگھلتی۔ وہاں سے ایک کمزور سا چشمہ نکلتا ہے، یہی چشمہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے دنیا کے طاقتور ترین دریاؤں میں بدل جاتا ہے۔ تبت سے نکل کر یہ دریا داخل ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، جہاں یہ ہنزا، گلگت، شیوک جیسے دریا اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہاں دریا خاموش نہیں رہتا، یہاں پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، چٹانوں کو چیرتا ہے اور خود کو ایک طاقت میں بدلتا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی تقریباً 3180 کلومیٹر ہے۔ پاکستان میں اس کا بہاؤ تقریباً 2900 کلومیٹر ہے اور پاکستان کا 65% زرعی نظام سندھو دریا پر منحصر ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے وحشی قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تب دریائے سندھ کے کنارے ایک حیران کن تہذیب جنم لے چکی تھی، انڈس ویلی سیویلائزیشن۔ موئنجو دڑو، ہڑپا، یہ صرف کھنڈرات نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دریا صرف پانی نہیں لاتا تھا، یہ علم، نظم اور قانون بھی لاتا تھا۔ منظم شہر، ڈرینیج سسٹم، پانی کے ذخیرے اور وہ سب کچھ جو آج کی جدید دنیا فخر سے دکھاتی ہے، وہ یہاں ہزاروں سال پہلے موجود تھا۔ یہ دریا پاکستان کی تاریخ نہیں، پاکستان کی بنیاد ہے۔ لیکن جہاں پانی ہوتا ہے وہاں طاقت بھی ہوتی ہے۔ دریائے سندھ ہمیشہ سیاست کا مرکز رہا ہے۔ 1947 کے بعد جب پاکستان بنا تو پانی پر بھی جنگ چھڑ گئی۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ دنیا کا واحد ایسا معاہدہ تھا جو جنگوں کے باوجود قائم رہا، مگر آج پانی صرف قدرتی نعمت نہیں، یہ ایک سیاسی ہتھیار بن چکا ہے۔ ڈیمز، بیراج اور واٹر کنٹرول، یہ سب اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زندہ رہے گا اور کون پیاسا مرے گا۔ دریائے سندھ صرف پانی کا راستہ نہیں، یہ زندگی کا گھر ہے۔ اسی دریا میں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے انڈس بلائنڈ ڈولفن، جسے پاکستان کا قومی آبی خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈولفن آنکھوں سے تقریباً اندھی ہوتی ہے، آواز اور لہروں سے راستہ پہچانتی ہے اور صرف دریائے سندھ کے چند 100 کلومیٹر حصے میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں اندھی ڈولفن کی صرف چند اقسام ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی آبادی پاکستان میں ہے۔ 1960 کی دہائی میں ان کی تعداد 1200 سے بھی کم رہ گئی تھی، لیکن آج تحفظ کے بعد یہ تعداد تقریباً 2000 سے زائد ہو چکی ہے۔ یہ دریا صرف پانی نہیں بہاتا، یہ امید بھی بہاتا ہے۔ دریائے سندھ کی مچھلیاں جو صدیوں سے زندہ ہیں۔ دریائے سندھ میں 180 سے زائد اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں شامل ہے ماشیر، وہ مچھلی جسے ریور ٹائیگر کہا جاتا ہے، پلہ جس کا ذائقہ بادشاہوں کی پلیٹ تک پہنچا، راہو، کٹلا، مریگل،
जो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की खुराक का हिस्सा है। पल्ला मछली हर साल सैकड़ों किलोमीटर सफर करके समुंदर से दरियाए सिंध तक आती है, सिर्फ अंडे देने के लिए। ये सफर जिंदगी की सबसे कदीम रवायात में से एक है, खामोश खतरा। जब जिंदगी घटने लगती है, लेकिन आज डैम्स आलूदगी, गैर कानूनी शिकार और पानी की कमी इन मखलूकात के लिए खामोश मौत बन रही है। दरियाए सिंध की कई मछलियों की इकसाम अब या इंडेंजर्ड हैं या नियर थ्रेटन फेरिस्ट में शामिल हैं। अगर दरिया का बहाव टूटा तो सिर्फ पानी नहीं रुकेगा, जिंदगी रुक जाएगी। यही दरिया जो मखलूक को जिंदगी देता है, जब हद से गुजर जाए तो सब कुछ छीन भी लेता है। दरियाए सिंध जब खामोश बहता है तो जमीन को जिंदगी देता है, लेकिन जब ये बिखरता है तो तारीख मिटा देता है। ये सिर्फ दरिया नहीं, ये ताकत है। 2010 जब पाकिस्तान डूब गया, 2010 का सैलाब सिर्फ एक आफत नहीं था, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया था। 2 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर, 1700 से ज़ायद जानें चली गईं, 20 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए। पाकिस्तान का तकरीबन 1/5 हिस्सा पानी में डूबा। ये पानी नहीं था, ये पूरे गांव बहा ले गया, खेत, स्कूल, अस्पताल और ख्वाब। 2010 में दरियाए सिंध का बहाव कुछ मकामात पर 10 लाख क्यूसिक से भी ज्यादा था, यानी कि आम दिनों से 5 गुना ज्यादा। और फिर आया 2022 जब आसमान और दरिया एक हो गए। इस बार सिर्फ दरिया नहीं बिखरा, आसमान भी गिर पड़ा। पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा जेरे आब। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए, 1700 से ज्यादा हलाकतें हुई, 75,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका पानी में डूबा। दोस्तों, ये सिर्फ सैलाब नहीं था, ये मौसमियाती इंतबाह था। 2022 में कुछ इलाकों में साल भर की बारिश सिर्फ 2 हफ्तों में हो गई। दरिया नहीं बदला, हम बदले हैं। दरियाए सिंध हजारों साल से बह रहा है, लेकिन आज खतरनाक हम हैं। जंगलात की कटाई, दरिया के कुदरती रास्तों पर कब्जे, गैर मंसूबाबंद बस्तियां और बदलता हुआ मौसम, ये सब दरिया के गुस्से को तबाही में बदल देते हैं। ये सैलाब हमें एक सबक देता है, कुदरत से जंग जीती नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। आज अगर हमने दरियाए सिंध का एहतराम ना किया तो अगला सैलाब सिर्फ पानी नहीं लाएगा, वो हमारी गफलत की कीमत मांगेगा। लेकिन असल खतरा अब सामने आ रहा है। हिमालय और कराकोरम के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। आज पानी ज्यादा है, मगर कल शायद कुछ भी ना हो। माहिरीन के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिहाइयों में दरियाए सिंध का बहाव शदीद मुतासिर हो सकता है, और अगर ये शेर दरिया मर गया तो पाकिस्तान भी सांस नहीं ले सकेगा। दरियाए सिंध सिर्फ एक दरिया नहीं, ये हमारी तारीख है, हमारी ज़राअत है, हमारी मईशत है और हमारी बका है। ये वो दरिया है जिसने पाकिस्तान को बनाया, और अब सवाल ये है, क्या हम इसे बचाएंगे या इसे खुद ही ख़त्म कर देंगे? फैसला अब हमारे हाथ में है।